جو ہے وہ گزارش کروں گا۔ اس کے بعد نعت کا سلسلہ، اس کے بعد جو ہے میں نعت کے لیے جناب ملک شوکت صاحب کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے میں رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب سے کہوں گا تشریف لائیے اسٹیج پر۔ صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے، اور اس کے بعد جناب شاہد علی صاحب صدر فیصل آباد پریس کلب کے گروپ لیڈر ہیں اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے بعد میں بہت قدر شخصیت ہمارے شہر کے جناب رانا علی دستگیر خان صاحب سے ملتمس ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے تشریف لائے۔ ہمارے شہر کے ابتدائی مورخین میں سے ایک مورخ ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی محقق صحافی جناب مقبول احمد لوگی صاحب سے میں ملتمس ہوں، جو ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں، تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے اندر ماضی اور حال کے حوالے سے ان سے بھی گفتگو سنیں گے۔ اب میں سرکار ختمی مرتبت کی شان اقدس کے اندر اشعار کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے کلب کا بہت بڑا نام اس حوالے سے جناب ملک شوکت صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری بھی ہیں، وہ آئے اور دلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب ملک شوکت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کا میرے قرار ہے، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل یار ہیں، پروردگار کے اور دیتا خدا ہے اسے میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا خدا ہے اسے میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے، دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے، اور چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، ادار کے ہونا سمجھ
صدر فیصلہ نائب صدر بار ضلع سے اور فرزن خواتین اور پی ایف ضلع برکت کی جو صدر ہے ان تمام دوستوں کو السلام علیکم. ہے بادل سے کرنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا. میں گزشتہ 52 ایئر سے فیصلہ آباد میں مختلف قومی اخبارات سے منسلک رہا. 10 کلب کا صدر بھی رہا, 2 دفعہ سیکرٹری بھی رہا. مگر ہم نے اپنے دور میں جب بھی اسی پریس کلب, اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا یہ پریس کلب بن چکا ہے, پاکستان کا تیسرا بڑا نام کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا تعداد اور رقبے کے لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خوبصورت یہ پریس کلب. اس کی جو کوششیں سابقہ انتظامیہ نے کی, موجودہ انتظامیہ شہادت نے کی, یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے تاکہ دوستوں کو آنے والے مہمانوں کو بھی ان کے دل میں یہ بات آ سکے. مگر فیصلہ آباد کے صحافیوں نے, جرنلسٹوں نے ہمیشہ ہی جنرل یو کا دور ہو, بھٹو صاحب کا بھی دور ہو, جنرل ضیاء کا دور ہو, اور مرزا مشرف کا ہو, نواز شریف کا ہو, عمران کا, انہوں نے ہمیشہ ہی جب بھی کوئی قانون سنسرشپ ہو, آئلی قوانین ہو اور اس سے ملتے جلتے جو بھی آرٹیکلس آئے ہیں نا, ہم فیصلہ آباد کے صحافیوں نے بھرپور نہ صرف احتجاج کیا بلکہ گرفتاریاں دی اور جیلوں میں جا کر کوڑے بھی کئی ہمارے ساتھیوں نے کھائے. اور ہم نے فیصلہ آباد سے بھی اس دور میں 1975 میں بھٹو صاحب سے جا کے وہ ایک عوامی لیڈر تھے, منتخب فوٹو سے آئے ہوئے تھے, مگر جب انہوں نے بھی اس پابندی لگائی تو فیصلہ آباد کے صحافیوں کے بہت جو ڈیلیگیشن ڈاکٹر صدیقی مرحوم خدا کے رحمت کرے پریس کلب کے صدر تھے, ان کے ساتھ ہم 4 لوگ لاہور میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص تالیوں پہ نہیں ہوتا, آپ کھل کے لگائے, ٹھیکہ تالیوں پر نہیں پابندی لگاتا. آپ اس میں تھوڑا سا صحافی کی مجلس ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں جو بیٹھے اسی شہر میں ہیں, رائے صاحب پہلے بھی اس وقت پاس ہوا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اب ہوئی ہے. تو میری ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ جو گورنمنٹ یا جو معاشرہ صحافیوں کو, جمہوریت کو اندھا اور گنگا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی پھلی پھلی نہیں, وہ ہمیشہ اس کا نقصان ہوتا ہے. تو میری ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں اور جو جمہوریت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اسی کو رہنے دیں. اگر آپ اس پر اپنے وہ بقول ہے نا کہ بھی بات تو کی اصولوں پر اور اصول ہو گئے ہمارے, تو یہ کام نہیں چلے گا اور نہ یہ میرے صحابی بھائی چلنے ہی دیں گے. تو میں اسی بات پر اتفاق کروں گا کہ ایک کہاوت اور بھی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس گیا نا تو اس نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 درم اس کو دے دیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت صرف 2 درم. انہیں کہا کہ میرا اصول ہے کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں, جتنے بات میرے ہاتھ میں آ جائے میں اتنے درم دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت داڑھی بھی تھوڑی کہ ہاتھ بھی تھوڑا, داڑھی تھوڑی کہ ہاتھ میرا, میں دیکھا تو 2 ہی ہوتے ہیں. تسی مہربانی کرو, صحافت اس معاشرے دی اکھاں تے کان نے, انہوں زندہ رہن دیو اور یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے. میں اسی گل کا تھوڑے کو یاد چاہوں گا کہ ایسی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور میری گزارش ہوگی کہ یہ خدو خار درست کر کے جڑی جڑی کمی بتائی ہے انہوں دور کیتا جائے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے خواجہ اسلام صاحب جو یہ مانتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہے, اور سب مانتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ معاشرے کی زبان ہے. سب مانتے ہیں کہ جو صحافی ہے وہ معاشرے کے کان ہیں, یہ مظلوم کی آواز ایمانوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن اب یہ آواز دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اور ہمیشہ صحافی جو ہے وہ اس طرح کے قوانین کے آگے جو ہے وہ ایسا پھیلائی ہوئی دیوار بنے ہیں,
اور اسی حوالے سے کہ دیپ جس کا محلات میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، جناب رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس سے مجھے توفیق دی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں آج کی اس مجلس کے صدر عزیز وقار نومنتخب صدر جناب شاہد علی صاحب اور اسٹیج پر میرے شہر کے اور صحافت کے بیٹھے ہوئے عمائدین اور حاضرین مجلس سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ صحافی قلم سے بات کرتے ہیں اور ہر زبان سے بات نکلی کا مطلب نکالتے ہیں۔ اگر میری لفاظی میں، گفتگو میں، تلفظ میں غلطی ہو جائے تو اس کی میں پہلے سے معذرت آپ سے کرتا ہوں۔ شاید صاحب اجازت ہو تو ایک دو چیزیں پہلے جو میری آپ سے ہوئی تھی وہ حاضرین کو بتاتا چلوں۔ میں الیکشن سے پہلے جب پریس کلب آیا تھا تو میری شاہد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت پریس کلب کا الیکشن ہونا باقی تھا بھی۔ میں نے اور انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، اللہ نے مجھے عزت دی اور آپ کو بھی عزت دی، تو ایک ڈی پی اے فیصل آباد اور پریس کلب کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوگا جس میں شہر کے تمام مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور جو میرے شہر کے اگینسٹ کو گفتگو ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اس کے راہ میں ہم رکاوٹ عائد کریں گے اور ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے انشاءاللہ تعالی معاملات کو چلائیں گے۔ تو میں ایک بار پھر شاہد صاحب آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈی پی اے فیصل آباد پریس کلب سے صحافیوں سے ایک ایم او یو سائن کرنا چاہتی ہے، اس کے ایس او پی جو ہے وہ بعد میں طے کر لیے جائیں گے۔ میں اور اپنی بار انتظامیہ تمام کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایم او یو سائن۔ آج اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ پیکا ایکٹ 2025 ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں جن لوگوں پہ قانون نافذ ہوتا ہے وہ تو لا علم ہی رہتے ہیں۔ میرے اس ملک کی بدبختی یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرتے ہیں یا بناتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا قانون بنا رہے ہیں، کیا بننے جا رہا ہے۔ میرا اختلاف کسی قانون سے نہیں ہے، پی ٹی آئی ہو، کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت میں دعوے سے کہتا ہوں ان کو لوگ ووٹ لیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، صحافیوں کو کسی نے اور ووٹ نہیں لیا، ان کے اسٹیٹ ہولڈروں کو کسی نے اور ووٹ نہیں لیا۔ یہ بات ضرور کریں گے، باہم مشورے بھی ہوں گے، فیصلے بھی ہوں گے۔ آپ ہی کے دوست جو ہیں اینکر بن کے وہ ادھر بیٹھتے ہیں، اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس پیکا ایکٹ میں انہوں نے بہت سارے مکالمے بھی ہوں گے، بحث بھی ہوئی ہوگی، پروگرام بھی ہو،
لیکن وہ اسٹیک ہولڈر جو اس پہ بات کریں گے، اصل ویلیو بتائیں گے، ان کو نہیں بلائیں گے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آج آپ نے آغاز کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ڈی پی ایس فیصل آباد میں بھی اس کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا جائے، جس میں شہر کے اور دیگر حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی شاہد بھائی آپ کے حوالے سے ملک کے دیگر دوستوں کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ اس پہ آئیں اور بات کریں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، میں الحمدللہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، صرف ایک کام کر لیا جائے، تمام ادارے اپنی حدودوں قیود میں بیٹھ کے کام کریں، ایک ادارہ دوسرے ادارے میں انٹرفیئرنس نہ کرے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ میرے ملک کی بدبختی یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 20 ادارے میرے کنٹرول میں رہیں، عمل داخل ہو۔ میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، میں ایک ادارے کا منتخب صدر ہوں، میری کوشش ہوگی، سب سے پہلے میری پرائرٹی ہے کہ میں اپنے ادارے کے لیے، اپنے وکلا کے لیے، ان کے مسائل کے لیے بات کروں، نہ کہ میں آپ کی صحافت کے بارے، پریس کلب کے بارے میں انٹرفیئرنس کروں۔ بدبختی یہ ہے، میرا ایک ادارہ بے شک بار کا ہو، صحافت کا ہو، پریس کلب کا ہو، کوشش ہوتی ہے کہ ہم سندر منڈی کے معاملات کو بھی حل کریں، ہم گلا منڈی کے معاملات کو حل کریں۔ اسی طرح اداروں کی بات ہے، فوج چاہتی ہے کہ سول انتظامیہ میرے ماتحت ہو، فوج چاہتی ہے کہ عدلیہ میرے ماتحت ہو، عدلیہ چاہتی ہے فوج میرے ماتحت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر باشندہ جس حالت میں ہے، اپنے ادارے میں جس ادارے سے وابستہ ہے، وہ اپنے ادارے کے لیے کام کرے، دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے۔ جب یہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی بات۔ یہ تھے رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ باتیں تو آپ نے سچی کی ہیں کہ واقعی اسپیکر ایکٹ میں کسی نے پیچھے نہیں کوئی بھی رہا، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، بڑے ہی جوشیلے جناب میاں محمد طیب صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اور انصاف لائرز فورم کے پنجاب کے جناب میاں محمد طیب بھٹی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ میرے محترم دی وقار اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان گرامی، آج ہم پیکا کے متعلق ایک غیر آئینی ظالمانہ ایکٹ جو کہ جس کا اطلاق اتنی جلدی میں کیا گیا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے اور گرفتاریاں بھی شروع ہیں۔ حضرات محترم، پیکا ایکٹ حق کی زبان کو بند کرنے کے لیے، سچ کی زبان کو گم کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پہ قدغن لگانے کی کوشش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ بدماشی کا نام ہے، پیکا ایکٹ غنڈہ گردی کا نام ہے، اور پیکا ایکٹ اس ملک میں ہر اس زبان کو بند کرنے کا نام ہے کہ جو یہ سننا نہیں چاہتے۔ اور یہ جو موجودہ حکومت، انہوں نے
जो इस मुल्क में गुंडागर्दी, सफाकी और जालिमाना इक़दाम किए हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि उन पर कोई अज़हार न कर सके, उन पर कोई बोल न सके। और आज 8 फरवरी का दिन, उसकी मुनासबत से भी मैं कहता हूं कि ये यौम सियाह के तौर पर आज हम इसको भी मना रहे हैं। इनके जुल्म के खिलाफ आज के दिन 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को इन्होंने चोरी किया है। 25 करोड़ को ये बातों से नहीं मानेंगे, इनके लिए हमें मैदान में निकलना होगा, मैदान में निकलना होगा। मियां मोहम्मद तैयब साहब बड़े ही जोशीले अंदाज के साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहिद अली साहब, सदर बार एसोसिएशन राय सैफुर रहमान भट्टी साहब, नईम दस्तगीर साहब, मकबूल लोधी साहब, मोहतरमा इरम सुल्ताना साहिबा, ख्वाजा साहब और मियाँ साहब, और अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब, और इस्लामाबाद से आए हुए मुतहरिक साथी हसन रजा साहब। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। पीका एक्ट तरमीम जो कि 2016 में लाई गई, और फिर उसके बाद जो तरमीम हुई पीटीआई के दौर में, और उसके बाद अब फिर उसमें जो तरमीम की गई है, ये हकीकत में ना सिर्फ ये सहाफत तो एक जुज है इसका, लेकिन ये हमारे आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, हमारे आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। इस पीका एक्ट में 26A है या 2R है। इसके अलावा जो हम देखते हैं इसमें हमारी 24 करोड़ अवाम पे ये हमला किया गया है। इंसानी हकूक के इंटरनेशनल इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यही बात की है कि किस तरह से आज़ादी इज़हार राय को दबाया गया है। आप बताएं, क्या पहले हमारे लिए सहाफियों के लिए क्या कम है मसाइल? कहाँ पे हमारे सहाफियों को फील्ड में जाकर मसाइल का सामना नहीं होता? हमारे सहाफियों को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, हमारे सहाफियों को नौकरियों के लिए एग्रीमेंट नहीं दिए जाते, हमारे सहाफियों को वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिलती, हमारे सहाफियों को जब भी कोई मसाइल आते हैं सबसे पहले दिखाने वाले हमारे सहाफी होते हैं, हमारे यही कैमरा पर्सन्स होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे फोटो जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह हमने अपने आइन की 19A की धज्जियों की नहीं, हम सब की इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूनिटी में आए। पीका आने के बाद इस्लामाबाद से भी एक तंजीम इस वक्त कोर्ट में चली गई है, और एंकर्स की एसोसिएशन है वो भी चली गई है। सिंध से भी कोर्ट में इसको पिटीशन दायर कर दी गई है और दलाइल भी मांग लिए गए हैं। लाहौर में भी इसको चैलेंज कर दिया गया है। मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जहां जहां पे हमारे चैप्टर्स हैं, हम वहां से इसकी पिटीशन दायर करेंगे और हम इसके फरीक बनेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ राय साहब की, क्योंकि स्टेक होल्डर्स में हम तमाम लोग इसमें आएंगे, हर वो ज़ी-शऊर जो सोच रखता है, समझ रखता है, फिक्र रखता है, वो इसका हिस्सा बने और हम रोकें इस काले कानून को और हमारी उस आवाज को। ये हमारा बुनियादी हक है। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें जो थी
हमें इस तरह करने की जरूरत ना होती जो कि मोहतरमा इरम सुल्ताना करके गई हैं। आखिर में बस मैं इसी पे इख्तिताम करूंगी आपको कि हम सबको आवाज बनना है। ये जरूरी नहीं है आप सोचें कि मैं सहाफी हूँ या मैं यूनियनिस्ट हूँ, या शाहिद अली साहब यूनियनिस्ट हैं, या राय साहब बार एसोसिएशन के सदर हैं, या दस्तगीर साहब पीपल्स पार्टी को देखते हैं। नहीं, ये हम सबका, आपका, मेरा, मेरे बच्चों का, हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। और हमें हमारी आवाज को जो दबाया जा रहा है वो जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपनी जान नहीं बचा सकते। और यकीन जानिए मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी और आप इस पे गौर कीजिएगा। जमहूर की आवाज को दबाया नहीं करते, जमहूर की आवाज को दबाया नहीं करते, लोहे के चने हों तो चबाया नहीं करते। थैंक यू। कमाल गुफ्तगू, जान में जान है, हम आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, उन्होंने आज ये मेला सजाया, उनके नाम एक शेर है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब जनाब शाहिद अली साहब। यहाँ पर आकर आज क्यों ये साबित किया कि आप अपने हकूक के हवाले से कितने जो अवेयर हैं, और इस आज का जो प्रेस क्लब के तहत जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसकी संजीदगी और इसकी सेंसिटिविटी आप तमाम दोस्तों की यहाँ मौजूदगी इस चीज का वाज़ेह सबूत है। जब मैं तमाम दोस्तों की बातें सुनी और पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग और एमक्यूएम, जब मैंने इनका किरदार पे नजर डाली, जब से ये काम चल रहा है, तो छठी क्लास में एक 10वीं मॉडल टेस्ट पेपर हम पढ़ते थे, आपने भी देखा होगा, सारे जो मेरे यहाँ में हैं, तो उसके आखिरी पेज पे एक फकरा लिखा होता था, निकालों से होशियार, चोर भी कहे चोर चोर चोर। ये एक ऐसा जुमला है जो इस वक्त तमाम सियासी जमातों के लिए, आपसे मादत के साथ सब दोस्तों की और किसी जिम्मेदारी हो, तमाम सियासी जमातें इसमें बिल्कुल वो निकालों से होशियार, चोर भी कहे चोर 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 के ऐन मुताबिक काम कर रही हैं। और जैसे मैडम इरम सुल्ताना ने कहा कि हम तो पहले इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, हमारा मुआशरा इस शेर की मानद है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बटा ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे मुआशरे के लिए आपको इतने एक्टर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कैमरा पहले मौजूद है, आप जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाए, वहां पे आपको मुतअद्दिद क्लास मिलते हैं, 41 के करीब गालबन और चीजें भी, मुख्तलिफ दफात भी शामिल हैं, जिसके तहत कोई भी फेक न्यूज जो भी चलाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब फेक न्यूज ये एक ऐसा मजाक है कि जिसका जितना भी अहाता किया जाए, मैं समझता हूं कि वो अजीब सा एक मखमसा है कि जब एक पार्टी हुकूमत में होती है तो उसकी अपोजिशन कहती है कि ये अरबों खरबों डॉलर खा रहे, तो सबसे बड़ी फेक न्यूज फैलाने वाली अपोजिशन होती है। या हुकूमत कहती है
کہ اپوزیشن والوں نے یہ کام غلط کیا، حالانکہ حکومت کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. وہ اپوزیشن پر مختلف الزامات عائد کرتی ہے کہ وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ دنگا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو اسپیکر ایکٹ کا اطلاق آپ حکومت پر اور اپوزیشن پر ہوتا ہے. آپ جائزہ لے لیں کہ جو روز سٹیج پر بیٹھ کر ٹاک شوز میں بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے، اس کے تحت کیا کوئی بندہ بچتا ہے فیک نیوز سے؟ ہر بندہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھا رہا ہوتا. کسی کے پاس جیسے کسی صاحب نے کہا کہ رشوت کی چٹ نہیں ہوتی، رسید نہیں ہوتی، اور آپ فیک نیوز کے نام پر آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا اور اتنی جلدی میں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا گیا، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ یوٹیوبرز کے لیے ہے، یہ سوشل میڈیا کے لیے ہے. بھائی کہاں لکھا ہے کہ یہ اطلاق صرف یوٹیوبرز پہ ہوگا، یہ اطلاق صرف سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں پر ہوگا؟ پہلے کتنے ہمارے بیریئرز ہیں جب ہم کام کرتے ہیں، ہماری نیوز آن ایئر ہونے تک کتنی چیک بیریئرز ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں خبر چلتی ہے. ہماری بہن سلطانہ صاحبہ نے کہا کہ ایگزاسٹ ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہر ایک کا ارکی پوٹینسی مختلف ہے. ہر ایک کی، کوئی چیخے گا، کوئی تھوڑی بہت درد محسوس کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ لیں گے. تو ہم جرنلسٹ جو ہیں اس حوالے سے متحد ہیں کہ ہم آپ کو سارے ریئیکشن دیں گے. اس پی کے ایکٹ کے حوالے سے تمام اپنے شعبہ زندگی کے لوگوں سے کے ساتھ مل کر اس حکومت کو اور اس اپوزیشن کو اور جو سیاسی پارٹیوں نے اس پہ اپنا کردار ادا کیا ان سب کو پورا ریئیکشن دیں گے انشاءاللہ. اس پر عملداری بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ ساتھ ایک ہر عام شخص بھی اس سے متاثر ہوگا. جرنلسٹوں کے بارے میں تو یہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. انہوں نے تو جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے اگرچہ انہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ تقسیم کر دیا ہے. اب صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایجنڈا سننا ہے، اگر آپ نے حکومت کی آواز سننی ہے اس کے لیے الگ ٹی وی چینل ہے، اگر آپ نے اپوزیشن کی آواز سننی ہے اس کے لیے ایک الگ ٹی وی چینلز ہے. اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم حکومت کو تو یہاں پر سب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا رول ادا کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہمیں اپنے گربان میں بھی جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر انہیں حوصلہ افزائی دی کہ آپ یہ کر دیں کچھ نہیں ہوگا. پیمرا آپ لے کے آئے تھے، کیا ہو گیا؟ آپ نے اتنی پہلے قوانین لے کے آئے ہیں، کچھ نہیں ہوا. اب آپ آخری قانون بھی لے آئے تو کچھ نہیں ہوگا. پیمرا کو کون چلا رہا ہے؟ اس کا جتنا کچھ افیکٹ ہوتا ہے عملی طور پر پیمرا کو چلانے والی مخلوق کوئی اور ہے. اسی طرح اس ایکٹ کو بھی عمل کرانے والی مخلوق اور ہے جس کا سب کو پتا ہے. اور یہ صورتحال اگر ہم نے تمام مقاصد فرقے لوگوں نے مل کر اس قانون کے خلاف آواز بلند نہ کی تو آپ یقین مانیے کہ آج اگر ایک مقتل فرقے گربان ان کے ہاتھ میں ہے تو کل سب کا ہوگا. یہ سب کے لیے ایک الارمنگ چینل ہے کہ آپ کی زبان بندی کی کوشش کی گئی ہے. اس میں کوئی صحافی، کوئی تاجر، کوئی وکیل، کوئی سوشلسٹ، کوئی این جی او کے جو لوگ ہیں اور لیبر یونین کے لوگ جو ہیں، یہ سب کے لیے ایک الارمنگ چینل ہے. آج ہم نے ایک آواز اٹھانے کی ایک ابتدا کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام یونینز کو
اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو متحرک ہونا ہوگا. اس کے بعد جا کر کے ہم اس قابل ہوں گے کہ حکومت اس میں ترامیم کرا سکیں اور اس کو ہارمونائز کرا سکیں. میں اس حوالے سے اپنے نو منتخب صدر سیف الرحمان بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر آ کر جو ہمارے ساتھ گفتگو کی اور جو ایک حوصلہ دیا ہے کہ اگر جہاں پر لیگلی کوئی فائٹ کرنے کی ضرورت ہو ہمارے ساتھ بار موجود ہے, اور جہاں بھی اگر پریس اور بار مل کر اپنا رول ادا کریں حقیقی معنوں میں, تو یقین مانیے کہ آپ کے حقوق کو کوئی سلب کرنے کا سوچ نہیں سکتا. میں آپ تمام دوستوں کے صبر کا اور اتنے اطمینان کے ساتھ اتنی سنجیدہ گفتگو سننے کا پر بہت ان کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ وطن تو میرا ہے لیکن وطن کی بات نہ کر. وطن تو میرا ہے لیکن وطن کی بات نہ کر, یہاں اندھیرے اجالوں کو کھائے جاتے ہیں. میرے وطن کی مقدس زمین کے سینے پر ستم کی سولی پہ عیسیٰ چڑھائے جاتے ہیں. بہت شکریہ. سب دوستوں کے انتہائی مشکور ہے جنہوں نے یہاں پر آج ہمارے ساتھ نشست کی, اور آئندہ بھی ایسی نشستوں کا سلسلہ انشاءاللہ شاہد علی صاحب کی زیر قیادت چل جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.